من همزه ونفخه ونفسه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان دن جس کو لوگ یوم النحر کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر، بہترین دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ لیکن ہر چیز جو بہتر بنتی ہے تو وہ اعمال سے بہتر بنتی ہے۔ یہ دن اپنی جگہ بہت بہتر ہے، ایک عظیم یادگار اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ان 10 دنوں میں سے ہے کہ جن کے اعمال تمام 360 دنوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ یہ ان دنوں میں سے ہے کہ جن کی راتوں کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے، بہت فضیلت ہے اس دن کی۔ لیکن اگر ہم اس کو فضیلت دیں تو فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ نہیں ہے، اپنی جگہ بہتر۔ لیکن بہتری کے لیے ہم نے بہتر عمل کرنا ہوگا، اور بہتر عمل قربانی، حج اور یہ دن ہمیں جو بہتر عمل سکھاتے ہیں، ان میں سب سے بہتر عمل ہے للہیت، اخلاص۔ اس آیت میں بھی رب العالمین نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوشت ووشت، یہ خون نہیں پہنچتا، اس کو تمہارا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ 2 کروڑ کا بیل لے کر آیا، اس کو نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اخلاص یہاں ہوتا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اللہ۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل سے یہ دن بہتر ہوگا، عمل میں بہترین عمل للہیت ہے۔ اس قربانی کا نام بھی ہے کہ اللہ کے آدمی قریب ہو جائے۔ قربانی کا معنی ہے اللہ کی قربت کا کوئی بھی کام۔ اگر یہ قربانی آپ کو اللہ سے دور کر دے، مثال کے طور پر چینا چپٹی میں لگے ہوئے ہو آپ لوگ، اس کے ساتھ ساتھ صرف اپنے لیے رکھتے ہو، کسی اور کا اس میں خیال اور لحاظ نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اس کے شرائط ہیں، اس میں جو رب العالمین نے مقاصد رکھے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو، صرف گوشت ہو، کباب ہو، پکوان ہو مختلف قسم کے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ یہ قربانی نہیں ہے، یہ بعدانی ہوگی۔ قربانی تو اصل میں بچے کی قربانی تھی، اور اس کو ذبیح کیوں کہا گیا؟ یہ ذبح کیا گیا، ذبح تو نہیں ہوتا، وہ اس کو ذبیح اس لیے کہا گیا کہ اس نے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم۔ اس کے یہ اصل میں فدیہ ہے، یہ جو قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ تو بدلہ ہے، یہ تو فدیہ ہے، اس قربانی کا بدل ہے۔ اصل ماں باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے جو انہوں نے رب العالمین کی رضا کے لیے کی، کہ باپ نے کہا کہ مجھے رب العالمین نے کہا کہ تجھے ذبح کر دوں، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں۔ بچہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ دیکھو یہاں کیا فوراً تیار ہوگا۔ یہ اسلام، قربانی اسلام نفس کا نام ہے کہ آپ کا نفس اللہ کے آگے تابع ہو جائے۔ یہ ایک قربانی نہیں ہے، یہ علامت ہے، علامت۔ ہندوستان کے اندر ایک وقت متحدہ ہندوستان جب تھا، باہر کے کسی ملک نے حملہ کرنا چاہا تو 25,000 لوگوں نے ایک ایک پیسے کی قربانی دی تھی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اور 25,000 لوگوں نے عہد کیا کہ ہم اس ایک پیسے کے لیے مریں گے، جانے دیں گے۔ اس کی وجہ سے وہ ساری فوجیں ہٹ گئی۔ قربانی تو علامت ہے، قربانی جذبہ ہے، قربانی کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی قربانی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بھائی ناراض ہے، آپ اس کو راضی کر سکو، حدیث میں آتا ہے جس طرح یہ دن بہتر ہے، من افضل الاعمال، اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی کا دل خوش کر دو، اس سے کوئی تکلیف ہٹاؤ، کوئی مصیبت اور پریشانیوں سے ہٹ جائے۔ آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، رشتہ پالنا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ آپ سے ناراض ہے، آپ قربانیاں کرتے ہو، لیکن یہ آپ میں کوئی، یہ آپ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے ہو کہ اس کے بعد جاؤ، بھلے آپ حق پر ہو، اس سے معافی مانگو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ قربانی اس چیز کا نام ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، مقروض ہے، آپ اس کی تکلیف ہٹاؤ۔ کوئی اور مسلمان ہے وہ تکلیف میں ہے، آپ اس کی تکلیف ہٹاتے ہو، یہ اصل قربانی ہے۔ اصل قربانی یہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت براری کے لیے صرف جاتا ہے تو مسجد حرام میں اعتکاف سے اس کے لیے جانا بہتر ہے، اور اگر اس کا کام بھی کر دے کسی مسلمان پریشان کا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کے قدم کو جما دے گا، یوم تزل الاقدام، اس دن کو جس دن سارے قدم پھسل جائیں گے۔ دیکھو 50,000 سال کا دن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ نیکی جو آپ کسی مسلمان، کسی بیچارے، کسی پریشان حال کے ساتھ کرتے ہو، اس کے ذریعے سے رب العالمین آپ کے 50,000 سال کے دن کو، آپ کے قدم کو وہاں جما دیتا ہے۔ آپ سمجھ جاؤ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قربانی یہ علامت ہے، علامت۔ قربانی ہمیں توحید سکھاتی ہے، قربانی ہمیں للہیت سکھاتی ہے، قربانی ہمیں اللہ کی بڑائی اور بزرگی سکھاتی ہے۔ لتکبر اللہ، لتکبر اللہ، یہ کیوں کہا جاتا ہے بار بار؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن تکبیر کے مقرر کیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام تشریق کے جو دن ہیں اللہ کے ذکر کے، اور اس میں خصوصاً سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ اللہ کی اللہ اکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام لوگوں سے بڑا ہے، کوئی مخلوق اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ عظیم ذات ہے جس نے بڑی بڑی قوموں کو بچارا، ان کو لتاڑا، ان کو ہلاک کیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اسرائیل کو کیوں نہیں مار رہا ہے؟ نہیں، اسرائیل جو ہے، اسرائیل آپ یہ سمجھ جاؤ، اسرائیل کے ساتھ سپر پاور طاقتیں ہیں، لیکن وہ مٹھی پر مخلوق جن کے تمام ذرائع مسدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں قائم رکھا ہوا ہے، ڈٹایا ہوا ہے، اور یہ کسی موقف پر ڈٹ جانا یقیناً یہ کامیابی ہے۔ شہادتیں تو اللہ لکھتا ہے، یہ ایسے جنت نہیں ملتی، شہادتیں دی جاتی ہیں۔ شہادت بے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ اکبر، خاندان کے 7 افراد شہید ہو گئے اور ایک بچے کو اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ جو رضا کا جو جذبہ ہے نا، رضا، یہ جذبہ، یہ ایمان ہے۔ یہ قربانی صرف ذبح کا نام نہیں ہے، اسلام احسان سکھاتا ہے، احسان۔ یہ قربانی کے اندر بھی احسان ہے۔ قربانی آپ دیکھیں یہ اتحاد سکھاتا ہے، یہ اتفاق سکھاتا ہے، لوگوں کے کھلاؤ یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا، امام شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یبلغ درجۃ الاحسان، احسان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور احسان بہت بڑا درجہ ہے۔ عزیز بھائیوں، قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو بھی کھلاؤ، اطعم البائس الفقیر کلوا منہا، خود بھی اس سے کھاؤ لیکن لوگوں کو کھلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ذخیرہ بھی کیا، لیکن اصل چیز ہے لوگوں کو کھلانا، اطعموا، اس لیے کلوا منہا، اطعموا لفظ کا علماء کرام بہت سارے بیٹھے ہوئے، اطعموا، لوگوں کو کھلاؤ، جتنا آپ لوگوں کو کھلاؤ گے میرے نبی کا درس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی اصل جو ہے یہ تکمیل دین کا درس دیتی ہے۔ میرے نبی نے ایک قربانی کی تھی، آپ نے فرمایا ھذا منی، یہ میری طرف سے ہے، اور پھر آپ نے فرمایا دوسری کے بارے میں یہ ممن لم یضحی من امتی، میرے امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے۔ لیکن اس میں 2 الفاظ آپ نے عجیب کہے، آپ نے فرمایا یہ قربانی ممن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبراء، جو یا اللہ تیری توحید کی گواہی دیتا ہے، یہ قربانی میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں۔ وہ کہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی وہ قبول ہوگی، نبی کا ذہن، نبی کا درس، نبی کی تربیت یہ ہے، قربانی وہ ہوگی جو توحید کی بنیاد پر ہو۔ کسی شخص کے اندر اگر توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، یقیناً اس کی قربانی قبول ہوگی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وشہد لی بالبلاء، جو میرے کامل دین کے پہنچانے کی گواہی دیتا ہے، اور یہ نظریہ اللہ کی قسم صرف اور صرف آپ لوگوں کا ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل کیا تھا 2 چیزوں میں، شہد لی بالبلاء، کامل دین، لا نبی بعدی، میرے نبی نے حج کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، تکمیل دین کا عقیدہ، قربانی ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ میرے نبی نے انہی خطبے میں فرمایا لا فضل عربی علی عجمی الا بالتقوی، اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی امیر کو غریب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ یہ ایک چیز ہے، یہ قربانی ہمیں اکٹھا کرتی ہے، یہ قربانی ہمیں اتحاد کا درس دیتی ہے، اتحاد کا درس دیتی ہے۔ تو بھائیو، ہماری بھی یہ دعوت ہے، آ جاؤ قرآن اور حدیث پر متفق ہو جاؤ۔ اتحاد کا بنیاد، اتحاد کی بنیاد جو ہے یہ قرآن اور حدیث
حدیث ہے اگر ہر آدمی اپنی طرف بلائے, اپنی پارٹی کی طرف بلائے, اپنے مسلک و مذہب کی طرف بلائے, اپنے راستے کی طرف بلائے, کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا. اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہماری ہی دعوت ہے. اس کو سمجھو, اس کو سیکھو, اس کو پھیلاؤ. یہ نظریہ قربانی ہمیں سکھاتا ہے. قربانی ہمیں ہماری یہی تربیت کرتی ہے, اتحاد, اتفاق, حسن سلوک, احسان, ایثار, اخلاص, تقوی. یہ اگر کسی میں پیدا ہو جائے قربانی ہو گئی. اگر یہ نہیں پیدا ہوئی کھایا پیا عدم ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے. بہت سارے ساتھیوں نے دعا کی درخواست دی ہے, تو آپ تمام بھائی دعا فرمائے. جنہوں نے درخواست دی ہے ان کے لیے بھی, اور جنہوں نے نہیں دی ہے کسی بھی پریشانی میں رب العالمین ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر عساكر المسلمين, اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك. اللهم شتت شملهم, اللهم فرق جمعهم, اللهم خرب تدابيرهم, اللهم قرب عزائرهم, اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر, اللهم خذهم اخذ عاد ثمين. اللهم عليك بهم, اللهم عليك بهم, اللهم عليك بهم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين, اللهم اهلك الظالمين بالظالمين, اللهم اهلك الظالمين بالظالمين, اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم انصر المستضعفين اينما كانوا, اللهم انصر المستضعفين اينما كانوا, اللهم انصر المستضعفين اينما كانوا. اللهم انصر المسجونين, اللهم فك اسر المسجونين, اللهم فك اسرهم, اللهم فك اسرهم. اے رب العالمین, ہم میں سے جو بھی بیمار ہے رب العالمین ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں رب العالمین, بیماریاں دور کر دے. اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے. بہت سارے ساتھی بیمار ہیں, بہت سارے بچے بیمار ہیں, خواتین بیمار ہیں, رب العالمین تمام کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ بہت سارے مقروض ہیں رب العالمین, یا اللہ ان کے قرض کے لیے اسباب پیدا فرما دے. ہمارے اس مدرسے میں 1450 طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں, دور دراز سے رہائشی طلباء بھی ہیں الحمدللہ. اور ہم نے توسیع کے لیے 7 والا پلاٹ خریدا تھا, اس میں تقریباً 8 دن باقی ہے اس کی ادائیگی میں فائنل, اور اس میں 15 لاکھ روپیہ باقی ہے. باقی سارا ہو چکا ہے الحمدللہ. جن ساتھیوں نے اس میں تعاون کیا ہے, کیا باقی تعاون کرتے ہیں, رب العالمین ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ یہ کام ان کے لیے ہمارے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہم میں سے جو پیچھے رہ گئے رب العالمین تو ہمیں توفیق دے یا اللہ کہ ہم اس میں خود بھی حصہ ملائیں اور اپنے پیاروں کی طرف سے بھی حصہ ملائیں کہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا کچھ حصہ بن سکے. یا اللہ ہمارے تمام مشکلات دور فرما دے. یا اللہ جتنے یہاں اس اساتذہ ہیں اور دیگر باجیاں ہیں, استانیاں ہیں, بچے ہیں جو پڑھتے ہیں, جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں, تو رب العالمین تم تمام کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ ان تمام کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ اس مرکز کو رب العالمین اس علاقے کے لیے خصوصاً اور اس ملک کے لیے عالم اسلام کے لیے عظیم مرکز بنا دے. یا اللہ اے رب العالمین اس کو عظیم مرکز بنا دے. اللہ یا اللہ ہماری تمام مشکلات دور فرما دے. اللہ یا اللہ ہماری تمام مشکلات دور فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما رب العالمین. یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ محمد رسول اللہ کے دین پر رب العالمین ہمیں چلائے رب العالمین. یا اللہ ہمارا خاتمہ محمد رسول اللہ کے دین پر کر دے رب العالمین. یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو, خواتین کو, سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سمجھ عطا فرما, محمدی دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ قرآن اور حدیث پر چلا, قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ اے رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے پڑوسی بھی یہاں بیمار ہیں بہت سارے, رب العالمین ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ ان کو بھی روحانی شفا کاملہ عطا فرما دے, جسمانی شفا کاملہ عطا فرما دے. اے رب العالمین ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے رب العالمین. یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے. یا اللہ صغیرہ بھی معاف فرما, کبیرہ بھی معاف فرما دے رب العالمین. یا اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ معاف فرما دے. اللہ اے اللہ ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرما رب العالمین, قربانیوں کو قبول فرما, نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو, ہمارے اہل و عیال کو رب العالمین نماز کا پابند بنا دے رب العالمین. یا اللہ نمازی بنا دے. اللہ یا اللہ ہمیں دین پر قابل کر دے رب العالمین. یا اللہ دین پر قابل فرما دے رب العالمین. یا اللہ جن کے بچے نہیں ہیں رب العالمین ان کے بچے عطا فرما. یا اللہ جن کی نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی
اولاد ہے رب العالمین ان کو نیک و صالح بنا دے رب العالمین. یا اللہ جو ہمارے دنیا سے چلے جا چکے ہیں, جو ہم اس کی زینت بنا کرتے تھے رب العالمین, چاچا رمضان صاحب دیگر لوگ رب العالمین وہ تمام جو یہاں پر آیا کرتے تھے ان کی خصوصی مغفرت فرما یا اللہ. یا اللہ ان کی خصوصی مغفرت فرما دے رب العالمین. یا اللہ ان کے لیے آخرت کے مراحل آسان فرما دے اللہ. یا اللہ ان کے لیے آخرت کے مراحل آسان فرما دے رب العالمین. یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا یا اللہ. یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا رب العالمین. ان کے لیے قبروں کو منور فرما دے یا اللہ. یا اللہ ان کے لیے قبروں کو منور فرما دے. یا اللہ ہم کو اور ان کو رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. یا اللہ اپنے رسول کی حقیقی محبت نصیب فرما. یا اللہ ان کی اتباع کی توفیق دے رب العالمین. یا اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے محروم نہ کیجیے رب العالمین. یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. یا اللہ جہنم سے بچا رب العالمین. یا اللہ جہنم سے بچا اے رب العالمین, جہنم سے بچا رب العالمین. اپنے دیدار سے محروم نہ کیجیے اللہ. اے رب العالمین اپنے دیدار سے محروم نہ کیجیے رب العالمین. ہمارے لیے بھی موت کی جانکاری کو اللہ آسان فرما دے رب العالمین. یا اللہ ہم سب کے لیے رب العالمین قبر کے اور آخرت کے تمام مراحل آسان فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے رب العالمین غزوہ اور رفح والوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما رب العالمین. یا اللہ ان کی فلسطین والوں کی شہادتیں قبول فرما. یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھ رب العالمین. یا اللہ ان کی غیب سے رب العالمین مدد فرما. یا اللہ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اسرائیل اور امریکہ اور دیگر غیر مسلموں کے مصنوعات کی بائیکاٹ کرے اللہ. یا اللہ ہمیں ان کے مصنوعات کے بائیکاٹ کی خصوصی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعاؤں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ تو ان کی خصوصی مدد فرما دے رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے رب العالمین جو رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں رب العالمین ان کی یہ پریشانیاں دور فرما دے اللہ. ان کے لیے جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بچے ہیں رب العالمین ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے اللہ. جلد از جلد ان کے رشتے رب العالمین ان کے لیے پیدا فرما دے یا اللہ. یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان میں معاملات رب العالمین کو آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا, اپنے قہر سے بچا, اپنے عذاب سے بچا, اپنے غضب سے بچا. اللہ اے رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے بچا, ہمیں فتنے سے بچا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين والظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اے رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں دین کا اور ایمان کا اور اسلام کا بول بالا